اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کے لیے میں آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کا نظام ایک اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قوانین نافذ کیے تھے قرآن پاک کے اندر، اس کی مکمل تفصیل اور حدیث کے اندر موجود ہیں، تو ان میں سے کسی پر بھی انسان نے عمل نہیں کیا، وہ قوانین نافذ نہیں کیے۔ انفرادی طور پر ہر مسلمان کو عمل کر رہا ہے، وہ بھی کچھ فیصد تک۔ اب چونکہ قدرت الہی کا ایک قانون ہے کہ جب بھی قومیں اپنے مقصد سے ہٹتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابات نازل فرماتے ہیں، جن میں سے ہم نے دیکھا ابھی کل کی بات ہے کہ چین کے اندر ژالہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسم پہلے خراب ہوا، پھر اس کے بعد ژالہ شروع ہوئی، اور ژالہ جو ہوئی اس کا سائز جو تھا وہ اتنا بڑا تھا جیسے ایک انڈے کے برابر۔ یہ ژالہ جو ہوئی ہے چین کے شہر باؤنڈنگ شہر کا نام ہے، وہاں پر انڈوں کے سائز کی برف باری ہوئی ہے، اور اولوں نے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ موسم کی خرابی نہ صرف جانی اور مالی نقصان کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ کئی لوگ موسم کی خطرناک صورتحال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ چین میں ایسے ہی مناظر اس وقت دیکھے گئے جب آسمان سے برستے سینکڑوں انڈوں کی سائز کی برف کے اولوں نے لوگوں کو حیران ہی نہیں خوفزدہ بھی کر دیا، اور اس سے تقریباً 60 لوگ شدید زخمی ہو گئے، اور 4000 ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی، اور پتوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔ درختوں کے ساتھ جو پتے لگے ہوئے ہیں ان کا بھی نام و نشان نہ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کھایا ہوا بھوس بن چکا ہے، کھایا ہوا بھوس۔ چین کے صوبے ہیبئی کے شہر باؤنڈنگ میں اچانک موسم نے کروٹ لی، اور بارش کے ساتھ تیز ژالہ باری ہونے لگی، اور لوگ آسمان سے گرتی انڈوں کی سائز کی برف دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق برف کے اولوں کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے، جبکہ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دیکھیں ناظرین، کیسی صورتحال ہے کہ کہیں اولے پڑ رہے ہیں تو کہیں ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے فصلوں کے اوپر۔ اب ٹڈی دل کا حملہ جو ہوا ہے، ناظرین آپ خود سوچیں، اس سے پہلے تو ٹڈی دل کبھی نہیں آئی، سنا ہے کہ 100 سال پہلے آئی تھی، لیکن ابھی پھر دوبارہ یہ ظاہر ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر۔ انڈیا میں اس کی شدت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر پنجاب اور سندھ کے اندر یہ موجود ہے اس وقت، اور اتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے کہ ایک جو ٹڈی دل ہے وہ ایک منٹ کے اندر 40 انڈے دیتی ہے، تو اس کی پھیلنے کی رفتار کیا ہوگی؟ اور ٹڈی دل جہاں بھی حملہ کرتی ہے پورے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرتی ہے، اور فصلوں کے ساتھ ایک پتا بھی نہیں چھوڑتی، ہریالی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک قوم تھی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تھا، کسی پر خون کا عذاب بھیجا، جب وہ پانی پیتے تو خون نظر آتا، کسی پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا،
جب وہ کھانا پکا کر رکھتے تو جب برتن اوپر ڈھکن رکھتے، ڈھکن جب اٹھاتے کھانے کے لیے تو دیکھتے آگے میڈک بنے ہوتے، کھانے سے میڈک بن جاتا۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے ایسے عذابات بھیجے، اور کسی پر اللہ رب العزت نے چیخ کا عذاب بھیجا، کسی پر کون سا عذاب بھیجا، تو ایک قوم تھی جس پر ٹڈی دل کا عذاب بھیجا تھا، ٹڈی کا، آج کل تو اس کا نام ٹڈی دل رکھ دیا، تو اس وقت جو تھی وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا، وہ بھی یہی عذاب تھا کہ ٹڈیاں جو ہیں وہ ان کے گھروں تک میں گھس جاتی تھیں، اور ہر چیز جو کھانے والی ہوتی تھی وہ کھا جاتی تھی، اور ہریالی کو انہوں نے بالکل ختم کر دی تھی، فصلیں ان کو کھا جاتی تھیں۔ اس دور میں ذریعہ معاش تو صرف زراعت کی ہوا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ معاش پر وہ لوگ اتراتے تھے اور غرور اور تکبر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی جو مخلوق میں سے ٹڈیوں کا انتخاب کر کے ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ تو آج پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی یہی غرور ہے کہ ہم زرعی ممالک ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، اور ہم اپنی خوراک کا انتظام خود کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف میری ہے، میں رزق دیتا ہوں اور میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ سارے قسم کے حالات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی غم اور خوشی دینے والا ہے، اللہ ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے۔ تو تم کون ہو ایک انسان جو یہ کہتے ہو کہ رزق کو ہم اپنا خود بناتے ہیں، خود پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی زمینیں ہیں، اتنی ہمارے پاس زرعی علاقہ ہے، تو ہم اپنا رزق خود پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کے اندر حکمران خاص طور پر ان کے اندر تکبر اور غرور آیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا، بھیج کر ہمیں یہ بتا دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ پورے کے پورے انڈیا اور پاکستان کے اندر اللہ رب العزت نے یکدم ساری فصلوں پر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ کچھ صوبوں میں، کچھ علاقوں میں بھیج کر یہ الارمنگ سچویشن بنائی کہ اے انسان اب سمجھ جا، واپس آ جا، لوٹ آ۔ تو ناظرین، یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آئیے لوٹ آئیے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی مان پر چلیں، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں تک اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کی دعوت کو، دین کی دعوت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس کا بہت سارے ذریعے ہیں، آپ جو ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں نکل سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس کام کو سیکھ کر دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور سب سے جو ہے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ رب العزت ہی وہ واحد ذات ہے جو مشکل حالات کے اندر ہماری مدد کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلتا ہوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔